بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال ہے کہ ہبہ اور وصیت کا کیا حکم ہے؟ ہبہ اگر کسی کو کرنا ہے اور وصیت کرنا ہے تو بہتر شکل اس کی کیا ہے؟ ہبہ زندگی میں ہوتا ہے، جواب یہ ہے کہ ہبہ زندگی میں ہوتا ہے اور وصیت اس کا نفاذ مرنے کے بعد ہوتا ہے۔ زندگی میں آدمی وصیت کر جاتا ہے لیکن اس کا امپلیمنٹ اور اس کا جو نفاذ ہوتا ہے وہ مرنے کے بعد ہوتا ہے۔ ایک تو شریعت کا قانون ہے کہ آدمی جب مر جاتا ہے تو اس کے رشتہ داروں کو شرعی حقوق اور حصص کے اعتبار سے شریعت نے تفصیل بیان کر دی ہے کس کو کتنا ملے گا، لیکن کچھ شریعت نے اختیار بندے کو بھی دیا ہے کہ وہ مرنے سے پہلے اگر چاہے تو وصیت کر سکتا ہے اور اپنی زندگی میں کسی کو دینا چاہے تو ہبہ کر سکتا ہے۔ وصیت 1/3 سے نافذ ہوتی ہے، یعنی 33.33 سے آدمی وصیت کر سکتا ہے، سارے مال کی وصیت نہیں ہو سکتی۔ یہ وصیت کسی مسجد ہے، مدرسہ ہے، کسی رفاہی کام، کسی غریب کو بھی وصیت کر سکتا ہے۔ شریعت کا ایک قانون یہ ہے کہ وصیت اپنے وارثوں کو نہیں کر سکتا، جس کو شرعاً اس کو حق مل رہا ہے اس کو وصیت کرنا صحیح نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا وصیت لوارث، کہ کسی وارث کو وصیت کرنا صحیح نہیں ہے۔ یہاں دھوکہ ہم کو یہ ہو جاتا ہے کہ کبھی کبھی وکیلوں کے کہنے پر ہم اپنے ان وارثین کو وصیت کر دیتے ہیں جن کو شریعت نے حق دلایا ہے۔ اب ہوتا یہ کہ مرنے کے بعد جب وہ کاغذات نکل کر کے آتے ہیں اور شرعی مسئلہ معلوم کیا جاتا ہے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ وصیت ہی درست نہیں ہے، یہ وصیت باطل ہے، اور پھر نزاع اور جھگڑا پیدا ہوتا ہے۔ لہذا علماء سے مشورہ کر لینا چاہیے وصیت کے تعلق سے کہ ہم کو کتنی وصیت کرنا ہے اور کس کس کو ہم وصیت کر سکتے ہیں۔ ایک بات اور ذہن میں رہنا چاہیے کہ کسی بھی وارث کو محروم کرنے کے لیے وہ کہیں ہبہ کرنا ہو یا وصیت کرنا ہو، یہ درست نہیں ہے۔ دوسرا مسئلہ ہبہ کے تعلق سے ہے۔ شریعت نے ہبہ میں قبضے کو ضروری قرار دیا ہے۔ عام طور سے یہاں پر بھی غلطی یہ ہوتی ہے کہ ہم وکیلوں کے کہنے سے ہبہ نامہ لکھ جاتے ہیں، ہم اس مکان میں خود بھی رہ رہے ہیں اور ہبہ بھی کر دیتے ہیں، حالانکہ جب تک اپنا قبضہ ختم کر کے جس کو ہم نے ہبہ کیا ہے، گفٹ کیا ہے، اس کو قابض اور دخیل نہ بنا دیا جائے اس وقت تک ہبہ مکمل نہیں ہوتا، تام نہیں ہوتا۔ یہاں پر بھی جھگڑے پیدا ہوتے ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں۔ اس لیے یہاں پر بھی علماء سے مشورہ کر لینا چاہیے کہ ہم ہبہ کس طرح کریں، صحیح طریقہ کیا ہے۔ اور اسی میں ایک بات اور ذہن میں رہنا چاہیے کہ ہبہ کے تعلق سے ہم کسی بھی اپنے وارث کو محروم کرنے والے نہ بنیں یا اس کا حق مارنے والے نہ بنیں۔ بعض لوگ علماء سے مشورہ کر لیتے ہیں، وکیلوں سے، اور ظاہر بات ہے جیسا مسئلہ پوچھا جائے گا اس اعتبار سے علماء بتا دیتے ہیں کہ بھائی زندگی میں آپ کو یہ اختیار ہے کہ جس کو جتنا چاہیں وہ دے دیں۔ اب اگر ہماری اولاد ہیں اور ہم کو کسی سے ناراضگی ہے تو اب اسی شکل میں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اپنے ہی بچوں میں کسی کو زیادہ کسی کو کم، اور پھر بچوں میں من مٹاؤ پیدا ہوتا ہے۔ ہاں یہ ایک الگ بات ہے کہ اگر کوئی بیٹا یا کوئی ہمارا لڑکا لڑکی کوئی بھی ہو، اسے اللہ نے خوب نوازا ہوا ہے اور کوئی مالی اعتبار سے کمزور ہے تو کم زیادہ کر سکتے ہیں، اس کا اختیار شریعت نے دیا ہے۔ یا مثال کے طور پر وہ دینی کام کرتا ہے، وہ کسی مدرسے میں پڑھاتا ہے، تنخواہ کم ہے اور دینی خدمات کرتا ہے، تو ایسی شکل میں کم زیادہ کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بلا وجہ کسی ایک وارث کو بڑھا دینا اور دوسرے کو کم کرنا یہ شریعت میں درست نہیں ہے۔ دنیا میں تو اس کا نفاذ ہو جائے گا لیکن آخرت میں اس بندے کی پکڑ ہوگی۔ لہذا ہبہ یا وصیت کے تعلق سے جس طرح ہم وکیلوں سے مشورہ کرتے ہیں اس سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم علماء سے اس سلسلے میں مشورہ کریں اور جیسا علماء مسئلہ بتائیں اسی اعتبار سے عمل کریں۔